السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ الحمدللہ آپ سبھی لوگوں کی دعاؤں سے آپ لوگ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے رہے۔ الحمدللہ عروہ کو ہم نے 2 کالجز کی ترجیح دی تھی، ایک جو ہے دکن میڈیکل کالج اور ایک دوسرا جو ہے عثمانیہ میڈیکل کالج، مگر صرف 27-28 نمبرات کے فرق سے وہ جو ہے عثمانیہ میڈیکل کالج میں اس کو سیٹ نہیں مل سکی، لیکن الحمدللہ فرسٹ اس اٹیمپٹ میں ہی گورنمنٹ کی فری سیٹ الحمدللہ اس کو دکن میڈیکل کالج میں مل گئی۔ دوسرے کالجز میں مواقع تھے، کاکتیہ میں اور دوسرے اور کالجز کے اندر مواقع تھے، لیکن ہمیں کہیں اور جانا نہیں تھا، انہی دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ الحمدللہ آج پہلا دن ہے دکن میڈیکل کالج میں، اور میں آج اس کے ساتھ عروہ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ہم لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ عثمانیہ ہمارے گھر سے قریب ہے اور میرے والد بھی وہیں پڑھے ہیں اور وہاں پروفیسر بھی رہ چکے ہیں فزیولوجی ڈپارٹمنٹ کے، تو اسی لیے یا تو اس کالج کے اندر پڑھیں گے یا پھر جو ہے دکن میڈیکل کالج میں پڑھیں گے۔ اس لیے کہ شروع سے ہی ہمارا یہ ماننا تھا، اس کو جب ہم جو ہے اسکول میں ڈال رہے تھے تو اس وقت میں بھی ایم ایس کا انتخاب اس وجہ سے کیا، حالانکہ سینٹ جوزف جو حیدرآباد کا بڑا مشہور اسکول ہے وہ میرے گھر سے بس بالکل 15-20 قدم کے فاصلے پہ تھا، لیکن ذہن میں یہی بات تھی کہ بچہ دین کے ساتھ دنیاوی علوم حاصل کرے، نماز روزے کے اہتمام کے ساتھ حاصل کرے، اللہ رسول کی معرفت کے ساتھ حاصل کرے، تو یہ بہت سعادت کی بات ہوگی۔ تو الحمدللہ اللہ کی ذات سے جو ہے توقع رکھی گئی، کوشش کی گئی، الحمدللہ وہ ایم ایس میں پڑھا۔ پھر ان کا ایک خاص گروپ ہوتا ہے جو 8 سے لے کے انٹر سیکنڈ ایئر تک یہ لوگ چلاتے ہیں، جس کو اولمپیاز کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس گروپ کے اندر جناب معظم صاحب کی جو ایم ایس کے ڈائریکٹر ہیں، ان کی توجہات سے الحمدللہ وہ اس گروپ کے اندر شریک ہوا، اور اولمپیاز کا جو ملک پیٹ کا جو برانچ ہے، اس برانچ کے اندر 2 ہیرے ہیں جو اس برانچ کو وہاں کے طلباء کی نگرانی کرتے ہیں۔ وہ ایک جناب سلام صاحب، دوسرے حافظ بلال صاحب، یہ دونوں ذمہ دار واقعتاً بچوں کے بہت ہمدرد، بہت بااخلاق اور بچوں کی نفسیات کو سمجھنے والے اور انہیں اس کے حساب سے لے کے چلنے والے۔ الحمدللہ میرے بچے کی خوش قسمتی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے ذمہ دار وہاں ملے۔ پھر اس کے بعد میں جب وہ انٹر میں پہنچا تو انٹر میں ایم ایس والوں کے ذمہ داروں کی جانب سے مجھ سے کہا گیا کہ بھئی الحمدللہ ہمارے بچے کے مارکس اتنے اچھے ہیں اور اس کا پرفارمنس اتنا اچھا ہے کہ ان لوگوں نے اسے اسکالرشپ دی، اور تقریباً 80% رقم ان حضرات نے اس کی کم کی، اور بالکل معمولی فیس مجھے 20% کے قریب مجھے ادا کرنی پڑی پورے سال کے لیے۔ ایم ایس والوں کی طرف سے علماء کے لیے، علماء کے بچوں کے لیے ایک رعایت یہ دی جاتی ہے کہ انہیں فیس میں ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، لیکن میں نے کبھی اس رعایت سے استفادہ نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ عالم دین تجارت میں، بزنس میں نہ رہے، اور میں تاجر بھی تھا، اسی لیے میں نے کبھی اس سے استفادہ نہیں کیا اور ہمیشہ اپنے بچوں کی فل فیس ہی ادا کی۔ اور جب نیٹ کی تیاری ہوئی اور نیٹ کا ایگزام اس نے دیا تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، والد صاحب کی، میرے والد بزرگوار کی، اس کے میرے بیٹے کے نانا ہیں، نانی ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، سبھی کی دعائیں اور توجہات تھیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ وہ جو ہے جو مسلم طلبہ ٹاپ رینک لائے ان میں ٹاپ 100 کے اندر الحمدللہ وہ آیا، اور اللہ کی ذات سے امید تھی، کوشش بھی چل رہی تھی کہ گھر کے قریب میں کسی کالج کے اندر اسے سیٹ مل جائے۔ عثمانیہ اور دکن دونوں کے سلسلے میں ہم نے کوشش کی، اللہ رب العزت کے سے دعا کی کہ جو اس کے لیے خیر ہو، بہتر ہو، اللہ وہ اس کے لیے مقدر فرما دے۔ دکن میڈیکل کالج فرسٹ اٹمپٹ میں اس کو مل گیا تھا، ہم لوگ اسی وقت میں آئی ڈی ڈی وغیرہ بندی، اور بالکل بنیادی جو گورنمنٹ فیس ہوتی ہے وہ بندی گئی، اور الحمدللہ اس طریقے سے اللہ رب العزت میں جو ہے جہاں خدا نخواستہ اگر مینجمنٹ کوٹا میں دینا پڑتا تو لاکھوں روپے، بلکہ آج کل تو کروڑوں روپے کی بات ہو گئی ہے، وہ ہمارے بس کا بھی نہیں تھا۔ بچے کی محنت اور اس کی لگن، اس کی فکر، الحمدللہ 18 گھنٹے وہ پڑھتا تھا،
اللہ کی ذات سے، اور نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ. تو اللہ کا شکر ہے، بڑی برکت رہی، اور وہ الحمدللہ آج دکن کے اندر منتخب ہو گیا. آج جو ہے پہلا دن تھا اور کل سے کلاسز شروع ہو جائیں گی. میں آپ سبھی حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جتنے لوگوں نے اسے دعاؤں میں یاد رکھا. میں بات عرض کرتا چلوں کہ دکن میڈیکل کالج، میں سمجھتا ہوں یہ تلنگانہ اور آندھرا کے بالکل سب سے قدیم 5-8 میڈیکل کالجز میں سے ایک ہے، اور پرائیویٹ میڈیکل کالج میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا کالج ہے. اس سال دکن میڈیکل کالج نے اپنی 40 سال مکمل کر لیے ہیں. 1984 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. بہترین پرفارمنس. میرے والد صاحب جو عثمانیہ میں، گاندھی میں فزیولوجی کے پروفیسر رہ چکے ہیں، وہ والد صاحب کی شاگردگی میں تقریباً 4000 کے لگ بھگ ڈاکٹرز بنے ہیں. ڈاکٹروں نے ان سے تربیت اور تعلیم حاصل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے بار بار اس کے کالج کے انتخاب کے سلسلے میں بات ہوتی تھی، اس لیے کہ اچھے نمبرات لایا تھا، اچھا رینک تھا، تو امید یہ تھی کہ جو بہتر سے بہتر کالج ہوگا ہم اس کا انتخاب کر سکیں گے. تو اس سلسلے میں بات ہوتی تھی تو میں پوچھتا تھا کہ بھئی آگے کی تعلیم کے لیے سب سے بہترین کالج کون سے ہیں، رینک کے حساب سے، پرفارمنس کے حساب سے، بچوں کے جو ہے کامیابی کے حساب سے سب سے اچھے میڈیکل کالجز کون سے ہیں جس کے بعد میں پوسٹ گریجویشن کے لیے یا پی جی کے لیے یا ایم ایس کے لیے، ایم ڈی کے لیے، جس کے لیے جو ہے ہم کام انٹرنس میں جو ہے اچھے سے اچھے نمبرات لا سکیں. تو میرے والد صاحب نے اور دوسروں نے بھی مجھے بارہا کہا کہ دکن میڈیکل کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا پرفارمنس بہت اچھا ہوتا ہے. یعنی وہاں جو MBBS پڑھ کے نکلتے ہیں تو پی جی نیٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر ان کے رینکس بہت اچھے آتے ہیں. تو یہ بڑی سینہ چوڑا کرنے والی بات ہے، فخر والی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا ایک کالج ہے جس کا جو ہے پرفارمنس، جس کی تعلیم جو ہے قابل فخر ہے. 640 مارکس لانے والا بچہ بھی دکن میڈیکل کالج کو منتخب کیا ہے، اس لیے کہ یہاں ڈسپلن ہے، تعلیم کا نظام بہت مضبوط ہے، لائبریریز بہت شاندار ہیں، انفراسٹرکچر بہت زبردست ہے، اور 2 ہاسپٹلس یہ لوگ کور کرتے ہیں، ایک تو اویسی ہاسپٹل اور دوسرا اسرا ہاسپٹل. آج ایک جملہ، ابھی میں اورینٹیشن پروگرام میں شریک تھا اور مجھے دلی جانا تھا تو میں ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا. بچہ ابھی وہیں بیٹھا ہوا ہے. ایک بڑی اچھی بات پرنسپل صاحب نے کہی، بڑا حوصلہ بھی ملا اس سے. تو کہنے لگے کہ آپ لوگ جو ہے ڈاکٹرز ان پریکٹس ہیں. تو ماشاءاللہ ایک بڑا سنگ میل آپ لوگوں کی دعاؤں سے، توجہات سے میرے بچے نے عبور کیا ہے. میں آپ حضرات سے بھی پھر درخواست کرتا ہوں کہ اسے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر خوب توجہ دیں، خوب فکر فرمائیں. یہی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. انسان سب سے زیادہ جو چیز کماتا ہے اور آخر عمر میں سب سے زیادہ جو چیز اسے جو ہے حوصلہ دیتی ہے، جو چیز اسے خوشی بخشتی ہے، وہ اس کے اولاد کی نیکی ہے، وہ اس کے اولاد کی تربیت ہے، وہ اس کے اولاد کا تعلیم یافتہ ہونا ہے. اللہ رب العزت سے میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.